وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح نصف الایمان. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال النبی علیہ الصلاة والتسلیم. آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، سفر المظفر کے 21 تاریخ سن 1445 ہجری آٹھ سپٹمبر سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت عزت مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو
اپنی بارگاہ میں بے پناہ قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ پچھلے کئی جمعوں سے عنوان چل رہا ہے اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے اور اولاد کی تربیت کا بنیاد کہاں سے پڑتا ہے۔ بات چلتے چلتے اولاد کی صحیح تربیت کا جو بنیاد ہے نکاح، یہاں تک بات پہنچی تھی، اور گزشتہ جمعہ میں نے نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش بھی کیا تھا۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے اس جمعہ بھی، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی سورۃ النساء کی ابتدائی ایک آیت کو تلاوت کیا، اور اسی کے پیش نظر میں نے اللہ کے حبیب پاک طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر رحمت للعالمین امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ کو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے جمعوں میں بھی کہہ چکا ہوں، اولاد کی تربیت کا جو سلسلہ ہوتا ہے نکاح سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ جو انتخاب کیا جاتا ہے وہ انتخاب لاجواب ہونی چاہیے۔ جس چیز کو پسند کیا جاتا ہے وہ چیز لاجواب ہونی چاہیے۔ اور اس کام کو کرنے سے پہلے شریعت مطہرہ کا مکمل علم حاصل ہو۔ کائنات کی بڑی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ اور ان کی زندگی مبارک کو دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ نکاح ایک عبادت ہے، اگر نکاح اچھے طریقے سے سنت کے مطابق کریں گے تو اس کا اثر اولاد پر پڑے گا۔ اولاد متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، نیکوکار ہوگی، اطاعت گزار ہوگی، تقوی والی ہوگی، طہارت والی ہوگی، خوف خدا اور خشیت الہی کو دل میں جگہ دینے والی پیدا ہوگی۔ اسی لیے کائنات کے سردار طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر ایسی آیتوں کا انتخاب کیا جن آیتوں میں نکاح کا ذکر نہیں، صرف اور صرف تقوی کا ذکر موجود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کی آیتیں تو بے شمار ہیں قرآن مجید کے اندر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکاح کی آیتوں کو کیوں نہیں انتخاب کیا اور کیوں نہیں پسند کیا اور کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس کا جواب محدثین مفسرین دیتے ہیں، چونکہ جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے اس میں تقوی زیادہ ہے اور تقوی کا حکم دیا گیا، خوف خدا اور خشیت الہی کا حکم دیا گیا۔ جو نکاح تقوی کی بنیاد پر، خوف خدا اور خشیت الہی کی بنیاد پر منعقد ہوتا ہے اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اولاد
اصل میں جو نکاح تقوی پر قائم کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آنے والی نسل اچھی رہے، آنے والی نسل تقوی والی ہو، طہارت والی ہو، اطاعت گزار ہو، اس لیے نکاح کے موقع پر ان آیتوں کا انتخاب کیا۔ عام طور پر ان جو آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے، چلو چل کر کے تھوڑا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کیا ہے۔ پہلی آیت سورۃ النساء کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا۔ دیکھو یہاں پر یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں فوراً اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ، پھر اسی ایک جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان کے باہمی تعلقات سے ملام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مردوں کو اور عورتوں کو پیدا فرمایا، زمین پر پھیلایا۔ پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں دو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا سے ڈرنے کا حکم دیا، خوف خدا اور خشیت الہی کا حکم دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو۔ کوئی چیز کا مطالبہ کرتے ہو تو کہتے ہو کہ اللہ کے واسطے دے دے، اس اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو۔ اور فرماتے ہیں کہ آپس کے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو دے دیا کرو۔ دیکھو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کرنے کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ذکر کیا، پھر انہی سے حوا کو پیدا کرنے کا ذکر کیا، پھر باہمین دونوں کی ملاقات سے بہت سارے مردوں کو پیدا کرنے کا ذکر کیا، رجالوں و نساء، اور پھر اس کے اندر عورتوں کو پیدا کرنے کا ذکر کیا۔ پھر اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق کو جو مطالبہ کرتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر اسے ذکر کیا۔ پھر اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داروں کے حقوق کو صحیح انداز کے مطابق ادا کرنے کی اللہ نے تاکید فرمائی۔ رشتہ داری کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد فرمائے ہیں ان کو اپنے صحیح طریقے کے مطابق ادا کر بری ہونے کی اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر تو حکم دیا گیا۔ تو اس آیت کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انتخاب کیا۔ ہو رہا ہے نکاح،
لیکن کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا جس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو نکاح کے پہلے بھی ضرورت، نکاح کے وقت بھی ضرورت اور نکاح کے بعد بھی ضرورت آنے والی چیزیں۔ اب تقوی ایک ایسی چیز ہے نکاح سے پہلے بھی ضرورت کی چیز، خوف خدا خشیت الہی ایک ایسی چیز جو نکاح سے پہلے بھی ضرورت، نکاح کے عین وقت بھی ضرورت، نکاح کے بعد والی زندگی موت تک اس میں بھی ضرورت، رشتہ داروں کے حقوق، آپس میں تعلقات، مطالبہ کرتے وقت اللہ کا واسطہ دے کر لینا دینا، نکاح سے پہلے بھی، نکاح کے وقت بھی، نکاح کے بعد، موت کے آخری دم تک بھی، تمام چیزوں کو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے جمع فرمایا۔ تو ایسی آیت کریمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو نازل کردہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا۔ اس نکاح میں اس آیت میں کہیں نکاح کا ذکر نہیں۔ اب چلو دوسری آیت کی طرف۔ دوسری آیت ہے سورۃ آل عمران کی، قرآن مجید کی تیسری سورت ہے سورۃ آل عمران۔ اس سورت میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران، ان کی اولاد کا ذکر اس سورت میں موجود ہے۔ تو دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ دیکھو یہاں بھی اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرو، اللہ سے جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ، خشیت الہی پیدا کرو، خوف خدا دل میں پیدا کرو اور زندگی اطاعت والی گزارو۔ جب تمہاری زندگی کی روزی روٹی، ہوا دانہ پانی، ایک ایک چیز ختم ہو کر دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو تم مسلمان ہو کر کے مرو۔ اس آیت کا ترجمہ یا اس آیت میں حکم دیا گیا۔ ایک کب پڑھی جاتی ہے؟ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، دوسرے نمبر پر سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں 2 جگہ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا، دوسری آیت میں 1 جگہ ڈرنے کا حکم دیا۔ اب آگے بڑھو، سورۃ الاحزاب قرآن مجید کا 22واں پارہ، 20 پر 2واں پارہ، اس میں ایک سورت ہے سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں بھی اللہ ڈرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ آیت کب پڑھی جاتی ہے؟ نکاح کے موقع پر تیسرے نمبر پر پڑھی جاتی ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ سمجھو اس بات کو، ہو رہا ہے نکاح، لیکن یہاں اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں تقوی کی آیتوں کو، پڑھ رہے ہیں طہارت کی آیتوں کو، پڑھ رہے ہیں خوف خدا والی آیتوں کو، پڑھ رہے ہیں خشیت الہی والی آیتوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے مؤمنو، اے مسلمانوں، اے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والو، اے محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والو، اللہ سے ڈرو اور قولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کرو اور کہو، سیدھی سچی بات کرو اور کہو، یعنی سچائی کی تعلیم دی گئی۔ سیدھی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، دو ٹوک بات کرو،
اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال میں اللہ پاک اصلاح پیدا فرما دیں گے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ پاک تمہاری مغفرت فرما دیں گے، بخشش کا معاملہ فرما دیں گے، تمہارے اعمال میں اصلاح بھی پیدا فرما دیں گے، کمی پیشی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، معاف بھی فرما دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کیا، اطاعت کیا، فرمانبرداری کیا، فقد فاز فوزا عظیما، یقین جانو کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا، وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا، وہ اللہ کو راضی کر لیا، اللہ اس سے راضی ہو گئے. فقد فاز فوزا عظیما. ان 3 آیتوں کے اندر 4 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا، جسے اللہ کے نبی کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے موقع پر انتخاب کیا اور پڑھتے تھے، امت کو تعلیم دی. نکاح کے موقع پر ان آیتوں کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نکاح پڑھاتے، ان آیتوں کو پڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلہا اور دلہن کو، آنے والے لوگوں کو کچھ وصیت اور نصیحت فرماتے تھے. کچھ وصیت اور نصیحت فرماتے، اس کے بعد میں ان آیتوں کو پڑھتے، بعد میں ایجاب اور قبول ہوتا تھا. آج تقریباً وصیت اور نصیحت ختم ہو گئے. کوئی قاضی صاحب آتے ہیں، کوئی عالم صاحب آتے ہیں، کوئی امام صاحب آتے ہیں، کوئی مفتی صاحب آتے ہیں، کوئی قاری صاحب آتے ہیں، ان آیتوں کو مختصر پڑھ کر، وہ بھی ایسے ماحول میں پڑھا جاتا ہے جہاں بے ادبی ہوتی ہے، جہاں شور شرابہ، جبکہ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھا جائے تو غور سے سننے کا حکم دیا گیا. تمہیں سمجھ میں آئے تب بھی سنو، تمہیں سمجھ میں نہ آئے تب بھی سنو، کان لگا کر سنو، یہ حکم دیا گیا. اب ہوتا کیا ہے، اللہ کے مقدس مطہر کلام اللہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے نکاح کے موقع پر. نکاح ایک عبادت ہے، ایک معاہدہ ہے، ایسی بڑی عبادت، جیسا میں نے گزشتہ جمعہ اس کی وضاحت کیا، یہ عبادت جنت سے شروع ہوئی. نکاح جیسی عبادت کے علاوہ کوئی عبادت جنت میں شروع نہیں ہوئی اور کوئی عبادت جنت میں نہیں ہوگی. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے تمام جتنے عبادتیں ہیں یہ دنیاوی عبادتیں، نکاح جنتی عبادت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نکاح جنتی عبادت. کیوں؟ نماز جنت میں نہیں، روزہ جنت میں نہیں، ذکر جنت میں نہیں، تلاوت جنت میں نہیں، حج جنت میں نہیں، روزہ اور عمرہ جنت میں نہیں، جتنے نیک اعمال ہیں وہ جنت میں نہیں. روح نکلی، اعمال کا تعلق ختم، جسم سے روح پرواز ہو گئی، اعمال ختم، دروازہ دفتر کا بند. نکاح کی عبادت جنت سے شروع ہوئی ہے، یہ عبادت جنت میں بھی رہے گی جانے کے بعد. جب ایسی عبادت کے موقع پر ان قرآن مجید کی مقدس آیات کو پڑھا جاتا ہے، جس جگہ پر مقدس آیتوں کو پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. ایسے متبرک آیتوں کو جب پڑھا جاتا ہے
تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے۔ ایک طرف عورتوں کا شور شرابہ، ایک طرف بچوں کا شور شرابہ، ایک طرف مردوں کا شور شرابہ، ایک طرف ادھر سے آواز ادھر سے آواز، چاروں طرف سے۔ قاضی بیچارہ، امام اور عالم اور مفتی و قاری بیچارہ مجبوراً 2-3 آیتیں بہت جلدی جلدی پڑھ کر کے نکاح کو ایجاب قبول کروا کر، نکاح کی کارروائی کو انجام دے کر فوراً اس جھمیلے سے نکلنا چاہتا ہے۔ پڑھا جا رہا ہے اللہ کا کلام، غور سے سننا چاہیے تھا، اطمینان سے پڑھنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا۔ یہ عبادت ہو رہی ہے، عبادت آج رسم بنا لیا، نکاح کو ایک رسم بنا دیا۔ تو غرض میرے بھائیوں، نکاح کے موقع پر وصیت اور نصیحت کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل ہے، مسنون طریقہ ہے۔ دلہا کو وصیت کرے، دلہن کو وصیت کرے، رشتہ داروں کو وصیت کرے، ان کو ترغیب دے، تعلیم دے، اور مسجد میں نکاح کرنے کی ان کو تلقین کرے، ان کو تعلیم دے، سنت کے مطابق نکاح کرنے کی تعلیم دے، بتائے، سمجھائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے ہیں، کیوں نکاح کیا ہے؟ 3 آیتوں اس کا ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا۔ نکاح جنتی عبادت، تمام عبادتیں دنیاوی عبادتیں، روح نکلی تو عبادتیں یہاں اسٹاپ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہماری زندگی جو دنیا جنت سے شروع ہوئی اور عالم الست سے شروع ہوئی، ماں کے شکم میں آئی، دنیا میں آئی، عالم برزخ، پھر عالم آخرت، پھر جنت، پھر وہاں بھی یہ عبادت ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بڑوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم نگہبان ہو، نگران ہو۔ اگر تمہارے سے کمی پیشی ہو جائے تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ راعی کہتے ہی نگہبان کو، نگرانی کرنے والوں کو، جیسا بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، تو ایسا اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول۔ تم میں کا ہر ایک بڑا ذمہ دار ہے، ذمہ دار۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں جب کوئی ذمہ داری سونپی گئی تو تم نے کتنا نبھایا اور کتنا نہیں نبھایا۔ بڑے ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم سے کیا کمی ہو گئی، کیا کوتاہی ہو گئی، کیا فرق ہو گیا۔ آج لوگ ڈرتے، آخرت کی کوئی فکر ہے نہیں، مر کر منو مٹی کے نیچے سونا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ فرشتوں سے سابقہ پڑھنا ہے، قبر سے سابقہ پڑھنا ہے، قبر کی وحشت ہے، دہشت ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، ڈر ہے، چیخ چلانا، عذابات، سانپ، اژدے، بچھو، کون خیال کر رہا ہے؟ کون خیال کر رہا ہے؟ ہر آدمی دنیا میں مگن، ہر آدمی کسی نہ کسی کام میں مگن۔ غرض کہ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک بڑا سوال ہوگا اللہ کے دربار میں، پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں کیا، تمہارے ذمہ میں یہ کام لگایا تھا، تمہارے ذمہ میں یہ کام لگایا تھا، تمہارے ذمہ میں یہ کام لگایا تھا، تمہارے ماتحت میں اتنے لوگ تھے، تمہارے ماتحت میں اتنے لوگ تھے، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ فیکٹری کا بڑا آدمی ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا کہ تیرے ماتحت میں اتنے کام کرنے والے، دکاندار سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ماتحت میں 1-2 آدمی کام کرنے والے تھے، اور کارخانوں والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت میں اتنے لوگ کام کرتے تھے، گھر کے بڑوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت میں اتنے لوگ کام کرتے تھے، مدرسوں کے بڑوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت میں اتنے کام کرتے تھے، مساجد کے بڑوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ماتحت میں اتنے لوگ کام کرتے تھے، تم نے کہاں تک ادا کیا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔
تو جب آدمی کا نکاح ہو جاتا ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، بیوی کے لیے حاکم، بچوں کے لیے حاکم۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، مرد بادشاہ ہیں۔ یہ سب رعایا ہے، بیوی اور بچے ان کی ماتحت میں رہنے والے رعایا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو بادشاہ بنایا، تمہاری رعایا کا تم نے کہاں تک حق ادا کیا؟ یہ پہلی حدیث کا ترجمہ تھا۔ اب چلیے دوسری حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی پیاری حدیث ہے یہ۔ نماز ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا، وہ ڈھیڑ و چمار ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، موت تک قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز دین کا ستون، الصلاۃ عماد الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، گرا دیا۔ ایسی عبادت بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقیموا الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ 5 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، لیکن ان 5 چیزوں کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے سے مکمل ایمان، آدھا ایمان مکمل ہو گیا، نہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے سے آدھا دین مکمل ہو گیا، نہیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ روزے رکھنے سے آدھا دین مکمل ہو گیا، نہیں۔ نبی نے نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنے سے آدھا دین مکمل ہو جائے گا، نہیں فرمایا۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ حج کرنے سے آدھا دین مکمل ہوگا، نبی نے نہیں فرمایا کہ حج کرنے سے آدھا دین مکمل ہوگا۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدھا ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان کے زمرے میں داخل ہوتا ہے، اسلام کے زمرے میں داخل تو ہوتا ہے، لیکن آدھا دین مکمل ہوگا اللہ نے نہیں فرمایا۔ آدھا دین مکمل ہوگا کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے تمہارا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے آدھا دین مکمل ہو گیا۔ کسی بھی اعمال لے لو، کسی اعمال کے متعلق نہیں فرمایا۔ ہاں حج کرو گے تو یہ اجر ملے گا، عمرہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا، نماز پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو یہ اجر ملے گا، صدقہ و خیرات کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یتیموں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، بے کسوں کی، بے سہاروں کی، اپاہجوں کی، ضرورت مندوں کی، مستحقین کی مدد کرو گے تو یہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوں گے، نبی راضی ہوں گے، یہ ہوگا۔ سبحان اللہ پڑھنے سے اجر ملے گا، الحمدللہ پڑھنے سے اجر ملے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اجر ملے گا، اور عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، آسمانوں زمینوں کو بھر دینے کے برابر کا ثواب ملے گا۔ یہ تو ہے، لیکن آدھا ایمان مکمل ہوگا ایسا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدھا دین کس میں مکمل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح نصف الایمان، جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نکاح بڑی عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، اسی لیے تو فرمایا نکاح جس نے کر لیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ آدھے ایمان کی فکر چھوڑو، اب باقی نصف ایمان کی فکر کرو۔
نصف الایمان مکمل ہو گیا. اب نصف الایمان جو باقی ہے موت تک کی زندگی میں، اب ایسے نصف الایمان کی فکر کرو. یہ اہم عبادت ہے، امپورٹنٹ عبادت ہے نکاح. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی عبادت کو سادگی کے ساتھ اور اچھے انداز سے نکاح کرنے کا حکم دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے 11 نکاح فرمائے تاکہ میری امت مذبذب کا شکار نہ ہو. جب میری امت نکاح کو بنیاد بنا کر، تقوی کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر، خشیت الہی کی بنیاد پر، اللہ کو ڈر کر اور میرے طریقے کو یعنی نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر سنت کے مطابق نکاح کرے گی، یہ عبادت بھی ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، نبی بھی راضی ہوتے ہیں، آدھا ایمان بھی مکمل ہوتا ہے، اور اس کی ہونے والی اولاد نیکوکار ہوتی ہے، متقی ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، اللہ کی نیک ہوتی ہے، مطیع و فرما بردار، اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد پیدا ہوتی ہے. بنیاد تقوی پر ہو، بنیاد طہارت پر ہو، یہ بڑی عبادت ہے. آج ہوتا کیا ہے؟ دنیا بھر کے غلاظت نکاح کی کارروائی میں شامل ہوتی ہے. 3 دنوں سے ڈیکوریشن ہوتا ہے. میرا ایک نکاح میں جانا ہوا، جے محل گیٹ نمبر میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بہت عالی شان شادی محل. وہاں پر ایک نکاح کو جانا ہوا. اللہ نے جو مال دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ فضول خرچی کرنے کے لیے. ان المبذرین کان اخوان الشیاطین. اللہ خود فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والیاں شیطان کی بہن ہیں، شیطان کی اولاد ہیں، شیطان کے بیٹے بیٹیاں ہیں، شیطان کے بھائی بہن. فضول خرچی کرنے والے، جتنی ضرورت ہے اسلام شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے خرچ کرنے کی تمہیں تعلیم و تلقین دی ہے تو کرو. فضول کیوں خرچ کرتے ہو؟ شیطان کے بھائی کیوں بنتے ہو؟ شیطان کے بہن کیوں بنتے ہو؟ شیطان کی اولاد کیوں بنتے ہو؟ اتنا خطرناک ڈیکوریشن کیا تھا، اتنا خطرناک کیا تھا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جتنا ڈیکوریشن جو کیا تھا اس سے ایک بچے کی، غریب بچی اور بچے کی مکمل دعوت کے ساتھ میں شادی ہوتی تھی. اتنا خطرناک. خدا کا کرنا بھی ایسا ہوا میرے بھائیوں، فضول خدا کو پسند نہیں، بےہودہ چیز پسند نہیں. نکاح ایک عبادت، عبادت میں کوئی ایکسٹرا فٹنگز کر رہا ہے وہ اللہ اور نبی کو پسند نہیں. ہمارے لوگاں کیا کرتے ہو، گاڑیاں لے کر ایکسٹرا فٹنگاں کر لیتے نہیں. 2 ویلر لیا کر لیا، کار لیا کر لیا، ٹیمپو لیا کر لیا، آٹو لیا کر لیا، بس لیا. اسے کر لیو بھائی، اسے کو نکو کرے. اسے بھی ایک لمیٹڈ قانون اللہ پکڑتا، فائن ڈالتا. تم نہ بولے کیا ہمیں یہ ڈالنے کے واسطے، یہ قانون میں نہیں. معلوم قانون اللہ کے ابھی الو نہیں. اسے معلوم قوم کو جب یہ گاڑی لانچ کر کر قوم میں پبلک میں جا رہی ہے تو کس انداز کی گاڑی چاہیے. تھوڑا بھی آواز اگر اس میں بالکل کم ہے، سائلنسر میں آواز کم ہے، اسے معلوم پبلک کو نقصان نہیں ہونا، ہم لا کر ایکسٹرا فٹنگ کر لیں گے، آواز زیادہ کر لیں گے، قانون اللہ پکڑے گا. یہ قانون کے خلاف تم کام کر رہے ہو. نمبر پلیٹ قانون کی طرف سے ایک ہے وہی لگانا، اس کے علاوہ ہمارے خواہش کے مطابق ہم لگائیں گے 2000 3000 5000 خرچ کر کر، اس کی اجازت نہیں. اب جب قانون والا یہ بھی انسان، یہ انسان کا بنایا قانون، چلانے والا گاڑی یہ بھی انسان، لانچ کرنے والا گاڑی بنانے والا یہ بھی انسان،
تب انسان کے قانون کو فالو نہیں کرتا تو انسان پکڑ رہا، تو ساری کائنات کا رب العالمین یہ دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، احکامات دیے ہیں، اس نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے، اجر بتایا ہے، کائنات کے نبی نے نکاح کو آدھا دین بتایا ہے، آدھا ایمان بتایا ہے۔ اگر اس میں ہم ایکسٹرا فٹنگ کریں گے تو اللہ اور اللہ کے نبی نہیں چھوڑیں گے، پکڑیں گے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے 11 نکاح کیے کہ میری امت مذبذب کا شکار نہیں ہونا، دھوکے میں نہیں پڑنا، میرے نبی کرے کہ نہیں کرے۔ ایسا نہیں، عیسائیوں کو جا کو پوچھو تمہیں کسے مانتی بھائی؟ عیسیٰ کو مانتی۔ عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے، وہ عیسیٰ کو خدا مانتی، عیسیٰ کو بیٹا مانتی خدا کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان سے پوچھو جا کر، عیسائیوں سے پوچھو۔ اگر کسی سے دوستی ہے عیسائی بھائی سے پوچھو تمہارے مذہب نے کیسی شادی کر دی؟ اللہ کی قسم شادی کرنے کا طریقہ ان کو نہیں معلوم۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کرے تو طریقہ کیا بتائیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام شادی ہی نہیں کرے۔ آؤ ہم سے پوچھو، اسلام سے پوچھو، شریعت سے پوچھو، دین سے پوچھو کہ نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ علماء بتائیں گے کہ میرے نبی 11 نکاح کیے، کیسا نکاح کیے؟ میرے نبی بیوہ سے بھی نکاح کیے، کیسا نکاح کیے؟ میرے نبی کنواری سے بھی نکاح کیے، کیسا نکاح کیے؟ میرے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کس انداز سے رہتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کس انداز سے رہتے تھے، یہ تمام تعلیم دی گئی۔ میرے نبی نانا بنے تو نواسوں کے ساتھ کیسے تھے، میرے نبی بڑے سردار بنے تو اپنے غلاموں کے ساتھ میں کیسے رہتے تھے، میرے نبی قصر بنے تو اپنے دامادوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، میرے نبی خود کسی کے داماد بنے تو اپنے قصر اور ساس کے اور ان کے گھرانے والوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے۔ یہ تمام تعلیم امت کو دی تاکہ میری امت دنیا کے در در کے ٹھوکر کھاتے ہوئے مبتلا نہ ہو جائے مصیبت میں۔ میری امت کو جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی تو میری تعلیمات کو دیکھ لے، ہاں میرے نبی نے یہ کیا میں بھی یہ کرنا، میرے نبی نے یہ کیا میں ایسا کرنا، میرے نبی نے نکاح ایسا کیا میں ایسا کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا عیسائیوں کو نکاح کرنے کا طریقہ معلوم ہے ہی نہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نکاح نہیں کیا، وہ آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب آئیں گے، اس امت محمدیہ میں سے نکاح کریں گے، وہ بھی کیسا نکاح کریں گے؟ نبی کے دین اور شریعت اور سنت کے مطابق نکاح کریں گے، ان کی مرضی سے بھی نہیں کریں گے، یاد رکھو۔ حالانکہ ہیں نبی، وہ بھی آئیں گے ہماری نبی کی امت میں، نکاح کریں گے میرے نبی کی امت کی عورتوں سے، میرے نبی کی شریعت کے مطابق سنت کے مطابق مسجد میں نکاح کریں گے۔ پیغمبر ہوتے ہوئے اس کی مثال ایسی ہے، پڑوس ملک کا منسٹر یہاں آیا تو اس کی حکومت نہیں چلاتا کیا؟ کوئی پاکستان کا منسٹر آ جائے، بنگلہ دیش کا منسٹر آ جائے، امریکہ کا منسٹر آ جائے ہمارے ملک میں، بھارت میں، ہندوستان میں، اس کی حکومت نہیں چلاتا۔ ہمارے قانون کو فالو کرنا، اب نے گاڑی چلایا تو ہمارے قانون کو فالو کرنا، رائٹ میں بیٹھ کر چلانا، نہیں میں گاڑی وہاں سے چلے کہا کو میں لیفٹ میں بیٹھ کر اسٹیئرنگ میری وہاں ایسا چلاتا تو یہاں کا قانون اسے فائن ڈالتا۔ بیوقوف انسان، تو تیرا قانون ہوا، تو وہاں سے یہاں آیا تو ہمارے قانون کو فالو کرنا، میں وہاں آیا تیرے ملک کو، میں تیرے قانون کو فالو کرنا۔ ایسا نہیں کہ میں رائٹ میں بیٹھ کر اسٹیئرنگ چلاتا تھا، میں امریکہ کو آیا تو رائٹ میں چلاتا ہوں، نہیں، وہاں کے قانون کو میں فالو کرنا، تو وہاں سے یہاں تو یہاں کے قانون کو فالو کرنا۔ تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنی دین اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، میرے نبی کے قانون کو فالو کریں گے۔ ان کا جو طور طریقہ تھا نکاح کرنے کا، ولیمہ کرنے کا، اس انداز سے نکاح کریں گے۔ تو قرض کے میرے بھائیوں، نکاح ایک اہم عبادت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایسے فضول خرچی نہ کرو نکاح میں، نکاح عبادت ہے، عبادت کو گناہ میں تبدیل نہ کرو، اور اس کے اثرات اولاد پر ایسے پڑتے ہیں۔ آج جو دیکھ رہے ہیں ہم، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے جو معاشرے کو بگاڑنے کا سبب بن رہے ہیں، معاشرہ خراب ہونے کا سبب بن رہی۔ کیا جی، چھوٹے بچے 10 سال 12 سال 13 سال کے بچے، 15 سال کے بچے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے ڈبیاں ان کے پاس،
کیا وہ ویسٹ میں رکھ کر کے سونگ رہے ہیں پیٹرول ڈال کر کے، اور سگریٹ مار رہے ہیں، گانجا مار رہے ہیں، دارو پی رہے ہیں، کیا کیا نہیں کرنی آج ہماری قوم کے نوجوان۔ یہ کیوں ہو رہا میرے بھائیو؟ نکاح کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھا ہم نے۔ ہمارے بڑوں نے ان کی اولاد کے جو نکاح کیے سنت کے مطابق نہیں کیا، غلاظت کو اس میں ملا لیا۔ اسلام میں جو چیز جائز نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی، ایسے تمام چیزوں کو عبادت میں ملا لیا۔ 90% دودھ ہے، 90% دودھ ہے، معاف کیجئے 90% گندگی ہے۔ 1% اگر دودھ ملائیں تو کیا وہ دودھ ہو جائے گا پاک؟ بولو بھائی۔ ایک بڑا ڈرم 16 بنیاں کا پانی ہے، ایک قطرہ شہد کا ٹپکا ہے، پورا شہد ہوگا کیا؟ نہیں، پانی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نکاح کی عبادت، اس عبادت کو 1% عبادت سمجھ رہا مسلمان، آج سمجھ رہا 90% رسم و رواج 3 دن سے شروع ہوتی۔ دیکھو پہلے زمانے میں 8 دن ہوتے تھے، کہتے ہمیں بھی دیکھیں، کئی کا کی رسم کرتے، کدھر کا کی رسم کرتے، پان کا رسم کرتے، ہلدی کا رسم کرتے، ملوٹ کا رسم کرتے، چکسے کا رسم کرتے، اور پوری کا رسم کرتے، اور کیا کہتے ہیں اسے شکرانے کا رسم کرتے، اور سالی نوشوں کو مارنا کرتے، انہیں پوری چورنا کرتے، پیسے کیا کیا بلا بتر سناؤ میں آپ کو، کیا کیا بلا بتر سناؤ میں آپ کو۔ سنت سے کتنی دور ہو گئی ہماری قوم، کتنا بولے ہم لوگ بھی، کتنا سمجھائیں، بولتے بولتے ہمارے گلے پھٹ جا رہے ہیں، علماء گلے پھاڑ لے رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کب سدھرے گی ہماری قوم؟ میرے بھائیوں کوئی نبی آنے والے نہیں، فرشتہ آنے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، یہ علماء ہی واحد شخصیات ہیں جو آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ یہ جائز ناجائز، یہ حرام یہ حلال، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ فضول ہے یہ اچھا ہے۔ نکاح سنت کے مطابق، مال کو نہ دیکھو میرے بھائیوں، مال کو نہ دیکھو۔ اچھا تو میں عرض کر رہا تھا، وہ جو جے مال گیا نکاح کو، اتنا ڈیکوریشن کر کر کے اس میں سوار سنگار کر، تھوڑی دیر کے واسطے میں بھی گم ہوگا، ان کیا پھر گئے میرے، خدا کا کرنا ایسا ہوا جی، ایسا بارش آیا، ایسا باہر وہ بھی شادی محل سے باہر گول دائرہ بنے پھولا، میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے، موٹے حساب سے 1,00,000 کے پھولا تھیرے گا، میرے موٹے حساب سے 1,00,000 کے پھولا، گلاب کے، موغرے کی کلی کے، قیمتی پھول، کتنے اونچے کو، یہ اوپر نہیں لے ہمارا 10 فٹ 11 فٹ اوپر سے پورا گول بنی دائرہ، اس کے اندر نوشوں کو بٹھاتے سکتے، نوشوں کے بازو مجھے بٹھاتے سکتے، نکاح پڑھانے۔ ایسا بارش آیا، آدھے گھنٹے کے بارش نے اڑا کر لے گیا، وہ جو بارڈر تھا نا شادی محل کا، ہوا ایسا آئی، جتنا ڈیکوریشن کیے تھے نا تباہ برباد ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا۔ پھر بھی عقل نہیں ان لوگوں کو۔ عصر کے بعد کا نکاح رات کے 10 بجے ہو، پھر اندر کے حصے میں سوار، ان کو تسلی نہیں، جنون سوار ہوگا تو اب وہاں چلے گا، اتنا نقصان ہوا، بات سمجھ میں نہیں۔ اللہ چاہ رہے ہیں کہ نکاح کی عبادت سیدھا سادہ کرو، سنت کے مطابق کرو، خیر ہمارے لیے مناسب نہیں تھا، نقصان ہو گیا، چلو سیدھا سادہ کر لیں گے، نہیں، پھر اندر کے حصے میں تا سوارے اس کی ویڈیو بھی بنایا تھا میں ایک ساتھی کو بول کر، غالباً میرے فون میں رہیں گی، وہ بھی بہت پیسے خرچ کر کر بنائے تھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، نکاح فضول خرچی کا نام نہیں ہے، نکاح ایک عبادت ہے۔ صرف نکاح میں 6 چیزیں ہیں، 6 چیزیں،
یاد رکھیں گے؟ سب یاد رکھیں گے؟ نکاح میں صرف 6 چیزیں ہیں بس، 7ویں چیز نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 2 فرض، نکاح میں 2 فرض ہیں، فرض، ایک واجب، کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے۔ 2 فرض، ایک واجب، 3 سنتیں، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے۔ اب میں سمجھاتا ہوں۔ 2 فرض کیا ہیں؟ ایجاب اور قبول، ایک فرض۔ ایجاب کیا؟ لڑکی کہے میں نے قبول کیا نکاح، لڑکا کہے میں نے فلاں کی بیٹی کو میرے نکاح میں قبول کیا، الحمدللہ۔ یہ ایجاب اور قبول، لڑکا اور لڑکی دونوں جو قبول کرتے ہیں نا، میں نے فلانے کے بیٹے کو شوہر مانی، اور نوشو کہے فلاں کی بیٹی کو میں نے اپنی زوجیت میں لیا، نکاح میں لیا، وہ میری بیوی بنی۔ یہ ایجاب اور قبول فرض، پہلا فرض۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ 2 گواہ، 2 گواہوں کی موجودگی میں، 2 گواہ، لڑکی کی طرف سے 2 گواہ۔ اس میں بھی غلطی ہوگی، سنو، آج اصلاح کی نیت سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ پاک میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے، بولو آمین بولو۔ اس میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ بچی کا باپ خود وکیل بننا، بچی کا باپ خود وکیل بننا، ولی، ذمہ دار کو ولی کہتے ہیں، وکیل خود باپ بننا۔ باپ نہیں بن سکتا، دادا ہیں بچی کے دادا، تو بچی کے دادا وکیل بن سکتے ہیں، چاچا وکیل بن سکتا ہے، تایا وکیل بن سکتا ہے، نانا وکیل بن سکتا ہے، ماموں وکیل بن سکتا ہے، یا نہیں بڑے کوئی بھی نہیں تو بچی کا بھائی وکیل بن سکتا ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ آج ہوتا کیا ہے، بھونئی کو بھی وکیل نہیں بنا سکتے۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لو۔ سالی کا نکاح ہو رہا ہے، چھوٹی سالی کا، بڑی بہن کا نکاح ہو گیا ہے، بہنوائی ہے، بڑا بھونئی بھی سالی کے نکاح میں ولی نہیں بن سکتا، وکیل نہیں بن سکتا۔ آج معاشرے کا ایک عجیب پروپیگنڈا بنا ہوا ہے، کوئی کسی کو وکیل بنا رہا ہے، کوئی دوست کو وکیل بنا رہا ہے، کوئی دوست کو گواہ بنا رہا ہے۔ اصول معلوم کرو، نکاح میں کسے وکیل بنایا جاتا ہے اور کسے نہیں بنایا جاتا۔ بچی کے محرم سب سے پہلا حق باپ وکیل بننا ہے، باپ۔ باپ سے بڑے دادا ہی، اگر باپ نے چاہا بچی کا نہیں، میرے والد یعنی بچی کے دادا وکیل بنے، چلو ٹھیک، نانا ٹھیک، تایا چاچا ماموں ٹھیک۔ کتنے ہوئے؟ ایک ایجاب، لڑکی نے قبول کیا، لڑکے نے قبول کیا، ایجاب و قبول ایک فرض۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح، اور لڑکی کے محرم ہو، خاص الخاص، یہ فرض۔ ایجاب اور قبول فرض، 2 گواہ فرض، 2 ہو گئے۔ تیسری چیز مہر، واجب جو ہے مہر، مہر کا ادا کرنا یہ واجب ہے، واجب۔ عین نکاح کے وقت میں بیٹھ کر کے طے کرتے ہیں کتنا بننا ہوئی، کیا بننا ہوئی، پہلے طے کر لینا ہو۔ تمہارے خاندان میں کتنا چلنے کو آ رہا دیکھو، 10,000 ہے کی، 15,000 ہے کی، 20,000 ہے کی، 7,000 ہے کی، کتنا جی تمہارے خاندان میں جو ہے وہ دیکھو اوپر سے، نہیں اور زیادہ بننا چاہتی، بہتر صورت ہے ایک مہر معجل ہے، ایک مہر معجل ہے، ایک فوراً امیڈیٹلی ادا کرنا، معجل کہتے ہیں، ایک معجل بات ادھار 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد سہولت سے دینا،
لیکن بہتر صورت یہ ہے میری رائے میں، اور بڑے اکابرین علماء کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ بہتر صورت یہ ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں، فوراً بھی دے سکتی ہیں، بعد بھی دے سکتی ہیں، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ فوراً امیڈیٹلی مہر ادا کر دینا بہتر ہے۔ نہ معلوم کہ آئندہ چل کر کے کیا حالات پیش آ جائیں، ادائیگی ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے ہیں کہ مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی، مہر ادھار رکھ دیتے ہیں، آئندہ سال کی ادھر کا سال دیں گے، حالات ایسے آئے، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، مہر کی ادائیگی نہیں ہو پائی، موت آئی اللہ کی طرف سے، شوہر انتقال ہو گیا، جنازہ تیار کر کے رکھا ہے، خاندان والے، قبیلے والے، بوڑھی امائیں، نانیاں، دادیاں پکڑ لے کو لے کہا کو مہر بخش ماں، اس کے صدمے میں انہیں رتی، اس کا شوہر، اس کا سرتاج پہلے جا کو ہے سو بیوہ ہوگی سو انہیں فوراً آ کو مجمع کے سامنے سے شرمندہ کراتی، میں اللہ کے واسطے تمہارا مہر معاف کر ڈالیجی۔ یہ بالکل جائز نہیں۔ کون سمجھائے ان جاہل لوگوں کو، ان ان پڑھوں کو کون سمجھائے جو دین سے دوری، اسلام سے دوری، شریعت سے دوری، اس کی شریعت میں، اسلام میں قطعاً اجازت نہیں، قطعاً اجازت نہیں۔ ادا کرنا چاہیے تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے شوہر نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، وقت اجل آ گیا، خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا، انتقال کر گیا، تو ان عورتوں کو کوئی حق نہیں بنتا کہ ایسی بیوی کو لا کر کے شوہر کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کے میں نے مہر ادا کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ شرمندہ کر رہی ہے، شرمندہ کروا رہے ہی میت کو، دیکھو جی مہر ادا کیے بغیر مرگانا جی نے اب تک مہر ادا نہیں کریا تھا، کہتے ہی نہیں بولتے، نہیں بولتے، ایسا نہیں۔ بیوی کا صدمہ ہے، وہ 2 دن 4 دن 8 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے 6 مہینے کے بعد الگ سے بیٹھے گی، کونے میں دعا کرے گی، میرے اللہ میرا مہر میرے شوہر کے حق، میرا مہر میرے شوہر کے ذمہ تھا، میری ایک چیز میرے شوہر کے ذمہ میں تھی، میرے اللہ ادا کرنے سے پہلے میرے شوہر کو آپ نے بلا لیے، اے اللہ ان کو پکڑ نہ کو کر۔ اللہ کی پکڑ ہوتی مہر نہیں دینے سے، عورت اکیلے بیٹھ کر اس کے دعا کرنا، میرے اللہ میرا حق ان کے اوپر تھا، لیکن ادا کرنے سے پہلے موت آئی، تیرے پاس آ گئے، تو ان کو نکو پکڑ، عذاب نہیں دینا، گرفت نہیں کرنا، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، میں بھی معاف کرتی ہوں، تو بھی معاف کر دے۔ یہ بندی خدا کے دربار میں بیٹھ کر کے مناجات کرے، التجا کرے، اللہ کے دربار میں اپنے حالات اور تقاضے اور پریشانی کو رکھے، یا لوگوں کے سامنے آ کر پلا پلا کر پہلے صدمے میں رہتی انہیں پلا پلا کر میں مہر معاف کر ڈالی جی، شرمندہ کرنے سے اسے شرمندہ، ایسا نہیں، ایسا سمجھاؤ معاشرے کے اندر، کہیں ایسا ہو رہا ہے تو پیر پکڑ کر سمجھاؤ۔ اسی لیے اسلام دین شریعت کو پہلے سیکھو۔ مہر ادا کرنا واجب، 3 ہو گئے نہیں، ایک ایجاب اور قبول، نمبر 2 گواہوں کی موجودگی میں، یہ 2 فرض، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں۔ نمبر 3 مہر ادا کرنا، یہ واجب۔ تیسرا چوتھا، 3 ہو گئے، چوتھا پانچواں چھٹا، 3 سنتیں کیا؟ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، جیسا کہ میں نے 3 آیتوں کو پڑھا، اس کا ترجمہ کیا، یہ آیتیں پڑھنا خطبہ ہی نکاح، یہ سنت۔ نکاح ہونے کے بعد کھجور تقسیم کرنا، کھجور تقسیم کرنا، یہ سنت۔ اور اس کے بعد میں اہم جو سنت ہے، خطبہ نکاح پڑھنا بھی معمولی، چوہارے تقسیم کرنا، کھجور بھی معمولی، اس کے بعد میں جو سنت ہے یہ اہم سنت، کیا؟ ولیمے کی سنت۔ ہاں ولیمہ بھی دھوم دھام سے کرنے کی اجازت نہیں، ہاں اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، سود سے قرض داری سے بچ رہے ہو، اللہ نے توفیق دیا ہے، ولیمے کے نام پر کھلانا چاہتے ہو، لوگوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، پڑوس والوں کو کھلاؤ۔ بڑا ولیمہ کرنے کا بھی حدیث میں ہے، چھوٹا ولیمہ کرنے کا بھی حدیث میں ہے، دودھ میں ولیمہ کرنے کا بھی حدیث میں، دودھ کے ساتھ دودھ بسکٹ دے دیے، میرا ولیمہ ہوئی، میری بچی کا ولیمہ ہوئی، بچے کا ولیمہ ہوئی، ہو گیا، ایسا بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ بس یہ 6 چیزوں پر نکاح منعقد ہوتا ہے، اس کا خاص خیال کریں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ بالکل جائز نہیں۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح کے متعلق آخر میں 2-4 جملے باقی تھے وقت کی،
خلت کی وجہ سے میں نے روکا تھا۔ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح پہلا ہوا جن کی عمر 25 سال کی تھی، امی جان خدیجۃ الکبریٰ پہلی بیوی آقا کی جن کی عمر 40 سال تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ کے نبی تیسرے شوہر، ہمارے نبی کی خدیجۃ الکبریٰ پہلی بیوی کی عمر 40 سال، نبی کا پہلا نکاح نبی کی عمر 25 سال۔ چاچا سے مشورہ کیا، خدیجہ کے بھی ابا نہیں تھے، ان کے ابا چاچا سے مشورہ کیا، ان کے چاچا نبی کے چاچا دونوں مل کر کے مشورہ کیا، ایک دن طے ہوئی، نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ نبی کے چاچا حضرت ابو طالب نے پڑھا، ابو طالب نے بڑا لاجواب خطبہ پڑھا۔ اب اس کا میں ترجمہ کروں تو کافی وقت ہو جائے گا، بڑا لاجواب خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے خدیجۃ الکبریٰ کے چاچا سے کہا، تم جو مہر طے کرنا چاہتے ہو طے کرو، ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت خدیجہ کے چاچا نے کیا کہا معلوم نبی کے بارے میں؟ یہ وہ نر ہے جس کے ناک میں سوراخ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا مطلب یہ اس زمانے میں جو ذاتیلا اونٹ ہوتا تھا اسے ناتھی نہیں ڈالتے تھے، یوں ہی چھوڑ دیتے تھے۔ اب ہمارے بھی یہاں قریوں میں بسیں پھرتی نہیں، ناتھی بھی نہیں، رسی بھی نہیں، ایسا کہاں ہونا جاؤ، چرو، پانی پیو، کھاؤ، بیٹھو، اٹھو، آ جاؤ، بولتے نہیں بولتے بسوا، گاؤں کا بسوا جی نہیں لگو۔ اس زمانے میں ذاتیلا اونٹ جو ہوتا تھا ناک میں ناتھی اور رسی نہیں ڈالتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، جہاں چاہے کھاؤ پیو، گھر کو واپس آؤ۔ اور جو ذاتیلا نہیں ہوتا تھا اس کے ناک میں رسی ڈال کر کے باندھ دیتے تھے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کے چاچا نے نبی کے بارے میں فرمایا، یہ وہ نر ہے جس کے ناک میں زخم نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ نوجوان ایسا نوجوان ہے کہ ہم مہر کی قید لگا کر کے مہر لینا نہیں چاہتے، جتنا چاہے آپ دو تو بھی ٹھیک ہے، نہ دو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، یہ مکے کا امین ہے، صادق ہے، ایسے نوجوان کو ہم مہر کی قید نہیں لگائیں گے، کنڈیشن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مہر میں 20 جوان اونٹ کو ادا کیا اور فوراً اسی وقت ذبح کر کر پورے مکے والوں کو دعوت کر دی۔ یہ تھا میرے اور آپ کے نبی کا پہلا نکاح۔ نہ ڈھول ہے، نہ باجا ہے، نہ باراتی ہیں، نہ لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں، مختصر چند لوگ رشتہ دار گئے، خدیجۃ الکبریٰ کے چاچا کے گھر میں بیٹھے، ابو طالب نے نکاح پڑھا، 20 اونٹ مہر میں ادا کیے، اسی وقت ذبح کیا، پورے مکے والوں کو دعوت کر کر واپس۔ اس انداز سے سادہ سیدھا نکاح کرنا چاہیے۔ باقی کی پوری تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنے بچوں کی بچیوں کی شادیاں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح ایک عبادت ہے، عبادت ہی کے مطابق نکاح کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے ملاوٹوں سے، رسم و رواج سے، تقوی سے دور ہونے والی چیزوں سے، اللہ نبی سے دور ہونے والی چیزوں سے بچ کر کے زندگی گزار کر اپنے بچے بچیوں کی کارروائی کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔